أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمین۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائے جائیں گے، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغام کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے، اور اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے۔ اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی اذا الشمس کورت الى آخر السورہ۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام،
میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، رمضان کے روزے قبول فرمائے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ ہم سورۃ التکویر کی تفسیر و تشریح دیکھنے والے ہیں۔ ابھی آپ نے اس سورت کی تلاوت اور اس سورت کے بعض آیات کا ترجمہ بھی سنا۔ ہم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی تشریح و تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز دوستو، اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے۔ صحیح بخاری اور دوسرے معتبر کتابوں میں اس سورت کا نام اذا الشمس کوورت کہا گیا ہے، تو کوورت سے ہی تکویر کا لفظ نکلا ہے، اسی لیے اسے سورۃ التکویر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورت ایسی سورت ہے جس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامہ رأی عین فلینظر الى اذا الشمس کوورت واذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی قیامت کی تصویر کشی کرنا چاہتا ہے، قیامت کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ 3 سورتوں کا مطالعہ کرے، 3 سورتوں کو پڑھیں۔ پہلا سورۃ التکویر، یہ سورت جس کی ہم تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الانفطار جو اس کے بعد کی سورت ہے، اور اس کے بعد سورۃ الانشقاق جو سورۃ المطففین کے بعد آنے والی سورت ہے۔ کہتے ہیں کہ ان 3 سورتوں کی جب آدمی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو قیامت اس کے سامنے جلوہ افروز ہوتا ہے، قیامت گویا کہ اس کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو ان سورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کی تصویر کشی اس حد تک کی ہے۔ اور یہ سورت بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی۔ یہ جو سورۃ التکویر ہے، یہ عہد مکی کے بالکل شروع کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ یہاں تک مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ نمبر 7 یا پھر 8 تھی۔ پہلے اقرا اور اس کے بعد دوسری سورتیں، اور اس کے بعد 7ویں یا پھر 8ویں نمبر میں یہ سورت آتی ہے جس کی ہم آپ کے سامنے تفسیر پیش کرنے والے ہیں۔ تو اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا زمانہ تھا اور مشرکین کی کیا اشکالات تھے، اور اللہ رب العزت نے کیسے قیامت کی تصویر کشی کی ہے۔ اور یہ جو سورت ہے، اس سورت میں شروع کی 12 آیتوں میں اللہ رب العزت نے 11 نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو 11 نشانیوں میں شروع کی جو 6 نشانیاں ہیں، یہ دنیا سے اس کا تعلق ہے، اور اس کے بعد کی جو 5 نشانیاں ہیں اس کا تعلق قیامت سے ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان نشانیوں کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے اعمال کی طرف اشارہ کیا۔ تو عزیز دوستو، یہ جو سورت ہے، اس سورت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے احوال بیان کریں۔ یہ سورت کا مقصد، جیسے ہم نے ہر سورت کے اندر اس کے مقاصد دیکھے، تو اس سورت کے اندر جو مقصد اللہ رب العزت نے رکھا ہے، مطالعے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کی تصویر کشی کی، قیامت کے احوال بیان کرنا ہے۔ تو چلیے اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ کور یکور تکویرن کہتے ہیں عزیز دوستوں لپیٹنے کو۔ تو سلف الصالحین سے اس سورت کی، اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال مروی ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ اسے لپیٹ دیا جائے گا، بعض نے کہا ہے کہ اس کی روشنی چلی جائے گی، بعض نے کہا کہ یہ سکڑ جائے گا۔ بہرحال ان اقوال پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو پورے ایک ہی طرف رجوع کرتے ہیں، سب کا معنی ایک ہی ہے، یعنی اس سورت کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تکویر کے معنی میں کہتے ہیں کہ سورت کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ بھی معنی اس کا اندر آتا ہے۔ اور اس کی روشنی چلی جائے گی، جب اسے لپیٹا جائے گا تو اس کی روشنی چلی جائے گی، اور اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کے بعد اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جیسے بعض تفسیروں میں، معتبر تفسیروں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اسے لپیٹ دیا جائے گا اور اس کی روشنی چلی جائے گی، اور اسے جہنم میں اللہ رب العزت پھینک دے گا۔ تو سبحان اللہ، دیکھیے یہ جو سورج ہے، یہ اس کی جو عظمت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا سے 1000 گنا بڑا ہے، جدید سائنس کہتی ہے۔ اللہ عالم کس حد تک یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ تو مقرر ہے کہ ایک بہت بڑا مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سورج ایک بہت بڑی مخلوق ہے جسے اللہ نے بنایا، جسے ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، اور یہ اگر نہ ہو تو دنیا میں زندگی ممکن نہیں۔ تو اس کی یہ حالت ہوگی کہ اسے لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، قدرت کا معنی ہے بکھیر جانا، جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، جب سورج کی روشنی چلی جائے گی اور ستارے
بکھیر دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور پہاڑوں کو اس دن چلایا جائے گا. اور پہاڑ کے جو 5 مراحل ہیں ہم نے سورہ نبا کی تفسیر میں بیان کی کہ پہاڑ کے 5 مراحل ہیں. اس میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ پہاڑوں کو چلایا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ جب 10 مہینے کی اونٹنیاں، جب 10 مہینے حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، غفلت برتا جائے گا ان کے تعلق سے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو اونٹنیاں ہیں عرب اسے بڑی اہمیت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ جننے والی ہوتی ہیں تو اسے بڑے اہمیت کے ساتھ عرب دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دے کر دیکھیں گے اس تعلق سے بھی تم بے رخ ہو جاؤ گے، اس تعلق سے بھی اہتمام نہیں برتو گے، اپنا منہ پھیر لو گے، نظر انداز کر دو گے. اس کی وجہ یہ کہ اس سے ہولناک چیز ادھر نظر آ رہی ہوگی. یہ ادھر بتانا مقصود ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے. تو اہل علم نے اس تعلق سے کہا، اہل تفسیر نے اس تعلق سے کہا کہ جنگلی جانور کیا جمع کر دیے جائیں گے، کیا معنی؟ جنگلی جانور جمع کیوں کر دیے جائیں گے؟ یعنی معنی یہ کہ انسان جو اس حشر کے میدان میں ہوگا اس کے ساتھ جنگلی جانور بھی لا لیے جائیں گے. اس کے ساتھ شیر، باغ، چیتا، ایسے جنگلی جانور بھی حاضر کر دیے جائیں گے. یا ایسے جانور ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دوڑتا ہے، ایسے جانوروں کو بھی ساتھ رکھ دیا جائے گا، لیکن انسان اس ہولناکی کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرے گا، ان لوگوں کو پلٹ کر نہیں دیکھے گا، ان جانوروں کو پلٹ کر نہیں دیکھے گا. وجہ یہ کہ اسے ہولناک چیز ادھر ہو رہی ہوگی. تو وہ ہولناکی کی عزیز دوستو تصویر کشی ان مثالوں کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. تو عزیز دوستو اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر سجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض آیتوں میں سمندروں کے تعلق سے فجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو سجرت کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر 3 معنی آتے ہیں. سجرت کا پہلا معنی یہ کہ سمندر جو ہیں ان کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی، یہ ان کے اندر زلزلے آئیں گے تو پورے سمندر مل کر ایک سمندر بن جائیں گے. قیامت کے دن سب مل کے ایک سمندر بن جائیں گے. اب اس کے بعد جیسے ایک بن جائیں گے تو یہ بھرنا شروع ہو جائیں گے، یہ بھی معنی اس کے اندر آتا ہے. اور اس کے بعد ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، سمندر میں آگ. سبحان اللہ، قیامت کے دن یہ منظر دیکھنے کو ملے گا. آج بھی اکا دکا ادھر ادھر بعض ولکنوس میں اور دوسرے جو ہے ایرپشنز میں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس دن یہ سمندر ہم دیکھ رہے ہیں، ان سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. اور جب آگ لگا دی جائے گی، آگ کے بعد یہ سمندر سوکھ جائیں گے، ان کے اندر سکاڑ آ جائے گا، پورا سمندر سوکھ جائے گا، پورے سمندر سوکھ جائیں گے. تو یہی معنی عزیز دوستو سجرت کا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور اس دن مختلف نفوس جوڑ دیے جائیں گے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن لوگوں کو جوڑے جوڑے میں جمع کرے گا. کافر کافر کے ساتھ ہوگا، مومن مومن کے ساتھ ہوگا، فاسق فاسق کے ساتھ ہوگا، منافق منافق کے ساتھ ہوگا، فلاں عمل کرنے والا فلاں عمل کرنے کے ساتھ ہوگا، اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. نیک لوگوں میں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوں گے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ قیامت میں رہنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، تو قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں تو چاہتا ہے، تو چاہنے والوں کو جوڑ دیا جائے گا. تو مختلف جو لوگ ہیں، مختلف گروہیں ہیں، انہیں جو پیرس میں بانٹ دیا جائے گا، جوڑے میں جوڑ دیا جائے گا. یہی معنی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. تو عزیز دوستو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ تک ان 6 آیتوں میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے. قیامت میں جب دنیا ہوگی، اس وقت جب قیامت شروع ہوگی تو یہ شروع کے جو 6 نشانیاں ہیں یہ پیش آئیں گی. اب اس کے بعد کی جو 6 نشانیاں ہیں یہ دنیا ختم ہو کر جب قیامت کا اصل مرحلہ شروع ہو جائے گا وہاں سے یہ چیزیں شروع ہوں گی. تو اس میں سب سے پہلے نشانی یہ کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے وہ ان جیسے لوگوں میں شمار کر کے جوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو دوبارہ اٹھا کر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. موعودہ وعدہ یعیدو کا معنی عزیز دوستو زندہ دفن کرنا، اور یہ عرب کے وہ شنی فعل کی طرف اشارہ ہے جو عرب کیا کرتے تھے. جب بھی ان کے ہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو وہ زندہ دفن کیا کر دیتے تھے. اور بعض صحابہ جو بعد میں اسلام قبول کیے ہیں وہ اپنے یہ
کیے گزرے کو سوچ کر عام طور پر رویا کرتے تھے. یہ ان کے پاس ایک کلچر، ایک رواج تھا جہاں زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. تو قیامت کے دن ان لڑکیوں کو اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھا کر کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا. تو اشارہ یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھ تاچھ ہوگی، یعنی جو مقتول ہیں ان سے اللہ پوچھے گا جنہوں نے قتل کیا ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. یہ معنی ہے اس کا. جن لوگوں نے یہ گناہ کا ارتکاب کیا ان کے ساتھ اللہ رب العزت کیا سلوک کرنے والا ہے. جو مقتول ہیں، جن پر رحم کرنا ہے، انہیں اللہ رب العزت پوچھے گا، تو جو کیے ہیں وہ کیسے بچ جائیں گے. یہ عزیز دوستو اس آیت کی طرف اشارہ ہے، اس آیت میں اشارہ ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول کر سامنے جوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نشرت کا معنی کھول دینا، پھیلا دینا، پھیلا کر ان کے سامنے یہ اعمال نامے جوڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو رگڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو آگ لگا دی جائے گی. جہنم کو آگ لگا دی جائے گی. تسعیر کا معنی پہلے سے آگ ہے، اس آگ میں اور اس کے اندر انگار ڈال کر اسے اور دہکانا اور بھڑکانا، اس کا معنی آتا ہے عزیز دوستوں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جہنم کو آگ لگا دی جائے گی اور اس کے بعد جنت کو قریب کر دیا جائے گا. تو یہ جو 5 احوال ہیں یہ قیامت کے احوال ہیں. اس سے پہلے جو 5 نشانیاں تھی وہ دنیا میں قیامت کے آغاز سے پہلے. تو لگ بھگ 11 نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی بار بار کہا گیا کہ جب سورج جو ہے لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بکھیر دیے جائیں گے، جب جو کہا گیا، جب کس لیے کہا گیا، اس لیے اب جواب آ رہا ہے علمت نفس ما احضرت. یعنی یہ اس وقت ہوگا، جو احوال ہوں گے اس وقت لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے. جو اعمال لے کر آئے ہیں اس میدان میں وہ ان کے اعمال کو دیکھیں گے اور انہیں علم یقینی حاصل ہو جائے گا کہ یہ ان کے اعمال تھے، یہ ان کے نیکیاں تھی اور یہ ان کی برائیاں تھی. یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوگا. یہ بیان کرنے کے لیے یعنی اعمال کا ادھر ظہور ہوگا، اعمال نامے دیے جائیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے. یہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ نشانیاں بیان کی. یہ بالکل عربی اسلوب ہے تاکہ یہ نشانیاں جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کا دل بدک کر آگے آتا ہے کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، یہ احوال ہوں گے تو ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال تمہیں دکھائے جائیں گے. اس اسلوب میں عزیز دوستو اس بات کو بیان کیا گیا ہے. فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس. اس کے بعد اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے ان چیزوں کی جو آنکھ میں جھولی کھیلتے ہیں، یعنی آ کر جاتے ہیں. خنس کا معنی خنس اخنس، اس جانور کو کہیں گے جو کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. اسی لیے بعض اہل تفسیر سلف الصالحین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مراد وہ جنگلی گدھے ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں، جو کبھی نظر آتے ہیں اور کبھی چھپ جاتے ہیں اور اپنے ٹھکانے کو چلے جاتے ہیں، پھر ٹھکانے سے باہر آتے ہیں. آنا جانا، آنکھ میں جھولی، ان کے یہاں یہ کھیلتے ہیں. تو بعض اہل تفسیر نے یہ بھی بات بتائی، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں والجوار الکنس جو اس کی آیت کی بات کی آیت ہے یہ اس کی تفسیر کر رہی ہے، اور اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل میں اشارہ یہ جو ستارے اور جو آسمان میں سیارے ہیں، کبھی ان میں روشنی آئے تو نظر آتے ہیں، کبھی روشنی ختم ہو جائے تو چھپ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان ستاروں، ان سیاروں کی قسم اٹھا رہا ہے. یہ معنی ہے اس کا. فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس. جوار کہتے ہیں ستاروں کو جو گزر رہے ہیں، کنس کہتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر اپنے مسکن کی طرف، اپنے شیلٹر کی طرف جانے والوں کو کہتے ہیں. تو یہ جو ستارے ہیں یہ نظر آتے ہیں اور اس کے بعد یہ گر جاتے ہیں، پھر اپنے گھر پہنچتے ہیں، یعنی ان کے شیلٹر کو پہنچتے ہیں، پھر ظاہر ہوتے ہیں. یہ جو پروسیس جو ستاروں کے درمیان ہو رہا ہے اس کے طرف اشارہ ہے. اور اللہ رب العزت ان ستاروں کے ان احوالوں پر اللہ رب العزت قسم اٹھا رہا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو ستارے اور سیارے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. واللیل اذا عسعس. پھر اللہ رب العزت رات کی قسم اٹھاتا ہے جب وہ آتا ہے اور جب وہ جاتی ہے. جب رات آتی ہے اور جب رات جاتی ہے. عسعسا کا معنی آنا اور جانا دونوں کے معنی آتے ہیں. تو رات کا آنا جانا اللہ رب العزت اس پر قسم اٹھاتا ہے کیونکہ رات کا آنا جانا یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہ سب نشانیاں عزیز دوستو بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہ میراکلز آف دا میراکلز ہے. ایسی نشانیاں ہیں جسے ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن روز دیکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر وہ احساس ختم ہو گیا ہے. لیکن ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیزیں ہیں، نہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں.
واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے. صبح کو اللہ کہتا ہے کہ وہ سانس لیتی ہے. صبح کی جو ہوائیں ہوتی ہیں، صبح کے اندر جو نسیم پھیلتی ہے، یہ بالکل تر و تازہ ہوتی ہے، اور یہ صبح کے موقع میں ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ کبھی نہیں ملتا. تو یہ جو بہترین چیز ہے، اس پر اللہ رب العزت قسم اٹھاتا ہے. اور کیوں قسم اٹھایا گیا؟ انہ لقول رسول کریم، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک بزرگ فرشتے کا قول ہے، اللہ کا قول ہے. اللہ سے یہ لے کر یہ قول محمد رسول اللہ تک پہنچانے والے یہ بزرگ فرشتے پر اللہ رب العزت قسم اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ برزق فرشتے کا قول ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور یہ جو بزرگ فرشتہ ہے اس کا مقام یہ ہے کہ زبردست طاقت والا ہے. ذی قوہ عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے پاس اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کی ادھر تعریف ہو رہی ہے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے دل والے ہیں، بڑے کرم کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ انتہائی طاقت والے ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے. ذو العرش اللہ کی طرف اشارہ ہے. مطاع ثم امین، اور یہ کیا ہے؟ ان کی اطاعت ہوتی ہے اور انتہائی امانت دار ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے جو قول یہ لا کر محمد رسول اللہ کے پاس پہنچا رہے ہیں، یہ اس وجہ سے انہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ یہ سب سے پہلے کریم ہیں، بزرگ ہیں، اور اس کے بعد طاقت رکھتے ہیں، اور اللہ کے پاس ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. تو سردار ہونے کے ناطے یہ جو بلند کام ہے وہی پہنچانا یہ ان کے ذمہ دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ امانت دار ہیں، خیانت کرنا یہ نہیں جانتے. اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے. وما صاحبکم بمجنون، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو تمہارے صاحب ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیوانے نہیں ہیں جیسے تم کہہ رہے ہو. نہ انہیں کوئی جن نے چھو لیا ہے، نہ ان کا کوئی جن سے ان کا مس ہوا ہے. یہ دیوانے نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے قول لیا ہے، تو تم کہتے ہو کہ تم جبرائیل کو نہیں دیکھے، تم جن کو دیکھتے ہو. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وَلَقَدْ، اللہ کی قسم، انہوں نے دیکھا شفق میں، افق میں، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں. جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں انہوں نے دیکھا ہے. یعنی انہوں نے جن کو نہیں دیکھا. یہ کوئی جادوگری کی جادو میں پھنس کر کسی باطل چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے جبرائیل کو. اللہ قسم اٹھا کر کہتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور اس کے بعد غیب کا علم جسے جو دیا گیا ہے یہ پورے کا پورا سناتے ہیں، یہ کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، یہ مکمل علم منتقل کر رہے ہیں، پورا علم ٹرانسفر کرتے ہیں، یہ اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے. اس میں ایک دوسری قرات ہے وما هو علی الغیب بضنین، ضا سے، یہاں پر ضاد سے یہ ہماری قرات ہے. ایک دوسری معتبر قرات ہے جس میں ضا کا لفظ ہے، ضا کا حرف ہے. اس کا معنی یہ کہ یہ جو بھی نقل کر رہے ہیں اس میں ان پر کوئی تہمت نہیں، یہ تہمت لگائے ہوئے آدمی نہیں ہیں. یہ 40 سال تمہارے درمیان گزار چکے ہیں اور تم لوگوں نے انہیں امین کا لقب دے رکھا ہے. یہ تمہارے درمیان بہت معتبر مرتبے میں ہیں، یہ کوئی ان پر کوئی تہمت نہیں ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ کوئی شیطان مردود ملعون کا قول نہیں ہے جیسے تم کہتے ہو. یہ جو ساحر جادوگر جو کہتے ہیں یہ وہ شیطان کا قول ہے. یہ جبرائیل کے ذریعے سے تمہارے پاس پہنچایا ہوا کلام ہے، یہ شیطان کا کلام ہرگز ہو نہیں سکتا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو یہ کلام تمہارے درمیان آیا ہے. یہ قرآن کی عظمت ہے، اسے جبرائیل لائے ہیں اور محمد رسول اللہ اسے آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ کوئی ساحر کا کلام نہیں، یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں، یہ کلام شیطان کی طرف سے نہیں ہے، یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے. عزیز دوستو، یہ تمام وہ باتیں ہیں جو اہل مکہ محمد رسول اللہ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی تمام باتوں کو رد کیا، کہا کہ پوری باتیں غلط ہیں. نہ آپ کو شیطان نے چھوا ہے، نہ آپ مسحور ہیں، نہ آپ مجنون پاگل ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی شیطان آتا ہے، نہ یہ باتیں باطل باتیں ہیں. سب کچھ اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل یہ خبر تمہارے تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ جبرائیل ہیں جو یہ مرتبے والے ہیں، یہ ان کے اوصاف ہیں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ہیں، حق کی باتیں تمہارے سامنے ہیں، پھر کہاں دوڑے جا رہے ہو؟
کہاں جا رہے ہو؟ اس تعلق سے کیوں نہیں سوچ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو ذکر ہے، قرآن ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے سارے عالم کے لیے، اس میں صرف مسلمان مومنین کے لیے نہیں، یہ یاد دہانی ہے سارے عالم کے لیے۔ تو عزیز دوستو، اس آیت کے اندر مخفی طور پر یہ اعلان ہے کہ یہ جو پیغام قرآن کا ہے یہ عالمی پیغام ہے، اسے سارے عالم تک پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جنہوں نے بھی اسے سمجھا، جو بھی اس کی اہمیت جانتے ہیں، یہ اپنے پاس نہ رکھیں۔ یہ عالمین کے لیے ایک یاد دہانی ہے، عالمین کے لیے ایک ذکر ہے، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے عزیز دوستو یہ پیغام ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، یہ پیغام سب کے لیے ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے، جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ اسے اختیار کرتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ تم جو چاہتے ہو، یاد رکھ لو تمہاری چاہت اصل میں اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ جو مشیت ہے اسے اللہ نے پہلے چاہا ہے، اس لیے آپ کے لیے ممکن ہوا کہ آپ اسے چاہیں۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر مشیت کے تعلق سے تقدیر کی طرف ایک بہترین اشارہ ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کی جو چاہت ہے، اللہ رب العزت کی جو مشیت ہے، جو ارادت ہے، یہ دو قسم کی ہے، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ۔ اللہ رب العزت جس میں اپنی محبت کے ساتھ چاہتا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی رضامندی ہے، اللہ محبت کرتا ہے، ایسی چاہت کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ یہ ایک چاہت اللہ نے پہلے ہی چاہ لیا ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے، اسے کہتے ہیں ارادہ کونیہ۔ ارادہ کونیہ ایسا ارادہ ہے اللہ کا جو ہو کر رہے گا، لیکن ارادہ شرعیہ جس میں اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، یہ کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی چاہت کی باتیں ہیں، اور جو بندہ جو چاہتا ہے یہ اصل میں اللہ کے چاہنے کے بعد چاہتا ہے۔ بندے کا چاہنا اگر اس میں اللہ کی محبت ہو تو یہ ارادہ شرعیہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن بندہ اپنی چاہت چاہتا ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں تو اس کا تعلق ارادہ کونیہ سے ہے۔ تو عزیز دوستو، اس آیت کے اندر جو آخری آیت ہے، اس آیت کے اندر دو بڑے فرقوں پر رد ہے، ایک جبریہ فرقہ، ایک قدریہ فرقہ۔ جبریہ فرقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بندے کے جو اعمال ہیں یہ بندہ نہیں کرتا، بندہ مجبور ہے، گویا کہ بندہ ایک روبوٹ ہے، اسے پروگرام کر کے رکھ دیا گیا ہے، جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، بندہ اس میں کوئی ذمہ داری کا حقدار نہیں۔ یعنی اگر کسی نے گناہ کیا تو یہ گناہ اس بندے نے نہیں کیا ہے، یہ گناہ چونکہ اللہ نے چاہا ہے تو بندہ کرتا ہے، تو بندے کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ان لوگوں کو کہتے ہیں جبریہ، یعنی بندے کے ارادے کو بالکل نسخ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا وما تشاؤن، تم جو چاہتے ہو، یعنی اللہ نے کہا کہ تم چاہتے ہو، تو اس پر جبریہ پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بندے چاہتے ہی نہیں ہیں، الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اور اس میں قدریہ پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ کا دخل ہے ہی نہیں، بندے کے گناہ، بندے کے اعمال، یہ سب کچھ بندہ ہی سوچتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں۔ یہ کہنے والے قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ بھی چاہتا ہے، بندوں کے اعمال جو ہیں، جو بندے کرتے ہیں، اس میں اللہ کی بھی چاہت ہے، لیکن اللہ کی چاہت کے بعد بندے کی چاہت ہے۔ تو پہلے بندے کی چاہت، پہلے اللہ کی چاہت، اس کے بعد بندے کی چاہت۔ تو بندے چاہتے ہیں اور جو گناہ کرتے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں، اور ان سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ جو ہے رسپانسبلٹی انہیں لینی ہے، لیکن یہ جو بندوں کی چاہت ہے اس سے پہلے اللہ نے چاہ لیا ہے، جسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں، اور یہ چاہت، بندے کی چاہت، اللہ کی چاہت کے تحت ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ آخری آیت جو ہے یہ بہت ہی اہم عقیدے کی نکتے کی وضاحت کرتا ہے، چونکہ یہ جبریہ، قدریہ، یہ دو باطل فرقے ہیں جنہوں نے اسلام کے شروع میں ان کا ظہور ہوا، ان کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے، یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ قدریہ فرقہ ہے۔ جتنے بھی فرقے بعد میں نکلے یہ سب قدریہ فرقے نکلنے کے بعد نکلے۔ یہ جو شیعہ ہیں یہ اصل میں قدریہ سے متاثر ہیں، معتزلہ ہیں یہ اصل میں قدریہ سے متاثر ہیں۔ اشاعرہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو ہے بعض یہ جبریہ عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ تو بہرحال عزیز دوستوں، جتنے بھی فرقوں کا ظہور اسلامی تاریخ میں ہوا، یاد رکھ لیجئے ان کا ظہور یہ قدریہ فرقے سے ہوا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی چاہت کا دخل ہے ہی نہیں بندوں کے اعمال میں، بندے اپنے اعمال کے مکمل ذمہ دار ہیں۔ یہ شراب پیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب کچھ مکمل طور پر یہ دوش انہی کے سر جائے گا اگر خراب ہے تو، اللہ کی چاہت اس میں ہی نہیں۔
یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس تعلق سے علم نہیں رکھتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی لیے عزیز دوستو بالکل باطل عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ یہ دونوں کے درمیان ہے۔ بندوں کی بھی چاہت ہے، لیکن بندوں کی چاہت اللہ کی چاہت کے ماتحت ہے، اور اللہ کی چاہت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ہے ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ اللہ کی وہ چاہت ہے جس میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی رضا جوئی ہے، اور جس میں اللہ کی محبت اور رضا جوئی نہیں ہو اسے ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ تو میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا، یہ سورت کا مقصد قرآن کی حقانیت اور قیامت کی تصویر کشی ہے۔ تو آئندہ اس کے بعد جو صورت آئے گی وہ بھی لگ بھگ اسی موضوع کو لے کر آئے گی، لیکن دوسرے الفاظ کے ساتھ، دوسرے اپروچ کے ساتھ۔ یہی قرآن کی خوبی ہے، ایک ہی موضوع کو قرآن نے الفاظ بدل کر اور اسے پیش کرنے کے طریقے کو بدل کر اللہ نے اسی میسج کو دیا، تاکہ یہ جو مشرکین ہیں، جو زبان دانی کے دیوانے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یہ زبان دانی، یہ بلاغت، یہ فصاحت، یہ صرف اور صرف اللہ سے اتارے ہوئے ہیں، یہ انسان نہیں کر سکتا۔ بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری مجلس میں ہم دوسری صورت لے کر آپ کے یہاں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی دبائیں اور کمنٹس ڈالیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے اور اپنے سجیشنز کو داخل کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرن، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔